ایک صاحب کو میں نے دیکھا، یہ بھی سچا واقعہ سناؤں، 2 ہفتے پرانی بات، میری ان سے بلکہ زیادہ وقت ہو گیا، تقریباً 1.5-2 مہینے ہو گئے، یہاں ملاقات کے لیے آئے، اتنی لمبی ماشاءاللہ ان کی داڑھی، تو گپ شپ ہوئی، ان کو کوئی رشتے کی تلاش تھی، میرے بارے میں مشہور یہ کہ میں رشتے کراتا ہوں، میں ایسے کراتا نہیں ہوں یہ کام، میں نے خود زیادہ شادیاں کی تو سمجھتے ہیں یہ کراتا بھی ہے لوگوں کی شادی، وہ کہیں فون کر آ کے بہت ضروری کام ہے آپ سے ملنا ہے، میں نے کہا بھائی مجھے کام بتائیں، میں نہیں ملاقات کرتا، ورنہ نہیں، بس میں آپ کو ملاقات کر کے ہی بتاؤں گا کام، بڑی زبردستی وہ کسی طرح گھوم گھام کے آ گئے، اب آئے تو اتنے اچھی خاصی ان کی 50-55 سال ان کی عمر، بڑی داڑھی ان کی، بیٹھے، میں نے ان کا اکرام کیا، عمر تھی ماشاءاللہ ان کی داڑھی دیکھ کے بھی، تو کہنے لگے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، جی میں نے کہا جی ہاں، کہہ رہے ہیں آپ میری بھی شادی کرا دیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا بھائی میں تو شادیاں نہیں کراتا، نہ میرے پاس ٹائم ہے، نہ میرے پاس کوئی دفتر ہے ایسا، کوئی آ گیا رشتہ تو انشاءاللہ بتا دوں گا، تو ویسے پھر گپ شپ ہوئی، میں نے کہا آپ کیا ہیں، کیا یعنی کس دینی تحریک سے، کس سے آپ کا تعلق ہے، تو انہوں نے اپنی عجیب بڑی لمبی کہانی سنائی، انہوں نے جو مختصر کر کے بتا رہا ہوں، میں کسی فرقے کا نام نہیں لوں گا تاکہ خام خامے کسی پہ رد نہ ہو، طنز نہ ہو، مقصد تو ہمارا متحد کرنا ہے، لوگوں کو توڑنا نہیں، انہوں نے بتایا پہلے میں فلاں مسلک سے میرا تعلق تھا، تو فلاں مسلک سے جب میرا تعلق ہوا تو جو ہے نا میں تو اپنے باپ دادا کی تقلید کرتا تھا، اندھی اسی میں لگا رہا، بعد میں مجھے پتا چلا کہ کوئی مولوی صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ لوگ غلط ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے، تو میں چھوڑ کے ان کے پاس چلا گیا، اور ان کے پاس جاتے جاتے بہت ترقی کی، لیکن اس جماعت میں نے دیکھا کہ وہ ہر دوسرے کو اپنے سوا ہر ایک کو گمراہ کہتے ہیں، کہہ رہے میں پہلے اپنے سوا ہر ایک کو گمراہی سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے 8-10 سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے دنیا میں پاکستان میں اتنے تھوڑے سے مسلمان ہی صحیح ہوں کہ باقی سارے، سعودی عرب کے علماء بھی غلط، حرمین کے امام بھی غلط، امام ابو حنیفہ بھی غلط، امام شافعی بھی غلط، سارے غلط، یہی صحیح، ارے اس کے بعد مجھے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ ہر وقت ان کا مثبت کام نہیں ہے کوئی، نماز پڑھنے کا لوگوں کو اتنا مشورہ نہیں دیں گے، نمازی بنانے کی زیادہ فکر نہیں کریں گے، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں کو غلط قرار دینے کی فکر بہت ہوتی ہے، کبھی بخاری پیش کر دیں گے، کبھی صحیح مسلم بھی، تمہاری نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، غلط ہے، وہ کہتے ہیں بیچارہ میں پتہ نہیں 1400 سال سے میرے باپ دادا حدیث کی مخالفت کرتے آئے، وہ متنفر ہو جاتا ہے، تو کہہ رہے تھوڑے دن کے بعد میں نے ان کو بھی چھوڑ دیا، دوسری جماعت میں آ گیا، دعویٰ ان کا بھی قرآن حدیث کا تھا، دعویٰ متشدد تھے وہ لوگ بھی، تو ان کے ساتھ رہتے رہتے مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی سوائے فروعی مسائل، اختلافی مسائل کے ذریعے امت کو لڑوانا، ایک دوسرے کی نمازوں کو غلط قرار دینا، اس کے سوا ان کا دنیا میں کوئی کام نہیں، کبھی امت کے اتحاد کے دعوے بہت کرتے ہیں، دیکھو دعویٰ کرنا آسان ہے، دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس امت کو جوڑنا چاہتا ہوں، کوئی ٹیکس لگے گا آپ کے اوپر، لوگ بھی خوش ہوں گے، زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، لیکن آپ کام اگر ایسے کر رہے ہیں جس سے امت جوڑنے کے بجائے ٹوٹ رہی ہے، یاد رکھو قیامت کے دن یہ دعویٰ آپ کا مقبول نہیں ہوگا، قیامت کے دن یہ دعویٰ مقبول نہیں ہے، امت میں محبت کے بجائے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، مسلمان آپس میں مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، دفتروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تیری نماز غلط میری صحیح ہے، تیری سنت کے خلاف میری سنت کے مطابق، اور جناب تو جو ہے نا فلانے کی اتباع کرتا ہے اور میں فلاں کی اتباع کرتا ہوں، تیری اتباع غلط میری اتباع صحیح، اور اس سے نتیجہ کیا نکلے، ہر مسلمان لڑ رہا ہے آپس میں، ہر مسلمان، تو تھوڑے بہت غلط ہو گئے، سارے ہی غلط، سارے ہی لڑ رہے ہیں، یہ اس کا مطلب میرے بھائی یہ اتحاد کے نام پہ افتراق ہے، امت کی غلط رہنمائی ہو رہی، کہہ رہے 10-15 سال میں ان لوگوں میں رہا اور مجھے بہت بڑا عہدہ مل گیا، میرے خیال سندھ کے ناظم بن گئے تھے وہ، کہہ رہے پھر اس طرح میں نے بالآخر میں تنگ آ کے ان کو بھی چھوڑ دیا کہ یہ کیا ہے، دل کا نور ختم ہو رہا ہے اس سے، چہرے کا نور بھی ختم اور دل کا، جب آدمی ہر وقت صبح سے شام منفی باتیں ہی کرتا رہے گا۔ میں ایک کتب خانے میں گیا، کوئی خاص مسلک کا کتب خانہ تھا وہ، تو میں گیا وہاں کسی کتاب کو خریدنے کے لیے، ان مسلک سے متعلق معلومات لینے کے لیے، تو عجیب منظر میں نے دیکھا، میں جتنی دیر وہاں کھڑا رہا لوگ آ رہے ہیں، کتابیں کس قسم کی، دیکھو دینی کتب خانے میں تو لوگ جاتے ہیں نا بھائی والدین کے حقوق پر کوئی کتاب دے دو، صحیح ہے نا، یا کوئی رشتہ داری جوڑنے پر کتاب دے دو، یا یہ کہ نماز کے فضائل پر کوئی کتاب، میں جتنی دیر آ رہا ہوں کتابیں کون سی لوگ مانگنے آ رہے ہیں، ایک صاحب آئے، بھائی وہ فضائل اعمال کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی وہ مل جائے گی؟ ہاں ہے، تھوڑی دیر میں، یار وہ حنفیوں کے خلاف
ایک تقلید کے خلاف بڑی زبردست کتاب آئی ہے مارکیٹ میں، وہ مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ساری کتابیں ایسی جس میں کسی نہ کسی کی مخالفت کی گئی. تو میں نے کہا جو کتب خانہ فضائل اعمال کوئی قرآن نہیں ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے بہشتی زیور کے بارے میں، بہشتی زیور بھی تو بعض باتیں غلط ہیں. تو میں نے کہا ماشاءاللہ، یہ تو میں نے کب کہا کہ بہشتی زیور میں ہر بات پتھر پہ لکیر ہے، کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی؟ کب کہا میں نے بھائی؟ تو کہنے لگے فضائل اعمال میں بھی غلط بات ہے. تو میں نے کہا دیکھو غلط بات اور ہونا ہوتا ہے اور ضعیف بات. اگر پہلی بات تو یہ کہ وہ غلط بات ہے دلائل سے ثابت کرو، علماء بتا دیں گے. دیکھو کسی کی کتاب سے وہ چیز نکالی نہیں جا سکتی، پہلی بات تو یہ. اگر نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیں نا تو دنیا میں جتنی کتابیں ہیں مصنفین کی، کوئی کتاب اپنی اصلی شکل پہ باقی نہیں بچے گی. پتہ کیا چلے گا اصل مصنف نے کیا لکھا تھا اور اس میں تحریفات کیا ہوئی؟ پھر تو کوئی بھی کتاب دنیا میں اصل شکل میں باقی نہیں بچے گی. غلطی میں یہ ہوتا ہے کہ حاشیہ چڑھا دیا جاتا ہے، حاشیہ چڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ بات غلط لکھی ہے، اس میں اصل یوں ہے. تو میں نے کہا فضائل اعمال حدیث کی کتاب ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں حدیثیں ضعیف ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حدیثوں کی نشاندہی نیچے حاشیے میں خود کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضعیف ہے تو اس کو ذکر کیوں کیا ضعیف ہونے کے باوجود؟ تو ذکر اس لیے کیا کہ حضرت شیخ الحدیث کا مذہب یہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ اعمال کے فضائل میں ضعیف حدیث کا پیش کرنا جائز ہے. ان کی رائے تھی اگر کسی عالم کو اس رائے سے اختلاف ہے تو وہ اپنی کتاب میں ضعیف حدیثیں پیش نہ کرے، لیکن اپنی رائے کو سب پر تھوپنے کی کوشش تو نہ کرے. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کا جو نظریہ تھا، جو میرا بھی نظریہ ہے، وہ یہ کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث کو پیش نہ کیا جائے، فضائل میں بھی پیش نہ کیا جائے. لیکن اب یہ تھوڑی کہ اس نظریے کو ہمارے اوپر تھوپنا شروع کر دے. علماء کے بعض چیزوں میں قرآن و حدیث کی واضح رہنمائی نہیں ہوتی، لہذا علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث کی یہ رائے تھی، اس پر انشاءاللہ ان کو قیامت کے دن اجر ملے گا. کسی اور کی اس کے خلاف رائے ہے تو اگر وہ اعتدال کے ساتھ اپنی رائے کو ظاہر کر دیتا ہے، اس میں امت کو توڑتا نہیں ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا، تو اس کو اس رائے کے اظہار میں انشاءاللہ قیامت کے دن اجر ملے. لیکن اگر کتابوں کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی جائیں تو میرے بھائی پھر دنیا میں جس نے فضائل اعمال کے خلاف کتاب لکھی، دوسرے مولوی صاحب نے اس کتاب کے خلاف کتاب لکھ دی. اب عوام کہاں جائے گی مجھے بتاؤ؟ کہے گی پہلے اس کی پڑھو، پھر اس کی مخالفت میں ایک دوسری کتاب، پھر اس کے جواب میں ایک تیسری کتاب، پھر جواب میں جو آخر میں آ کے رک گیا نا، سمجھو کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہار گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ہارنا کون گوارا کرتا ہے؟ لہٰذا کتابوں کی بھرمار. پھر ادھر سے نماز کے فضائل پر اب کتاب نہیں لکھی جا رہی، جو نماز کے فضائل پر کتاب تھی، صحیح ہے نا، اس کتابوں کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. چھوڑ دیں یہ کام. فضائل اعمال میں خدا نخواستہ کسی کو چوری تو نہیں سکھائی نا. کہیں اگر خدا نخواستہ چوری کے فضائل اس میں بیان ہوتے، ڈکیتی کے فضائل، ماں باپ کی حق تلفی بیان ہوتی، تو پھر آپ ضرور اس کے خلاف کتاب لکھتے کہ بھائی اس میں تو دین کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں. زیادہ یہ ہے بہت ساری حدیثیں صحیح ہیں، بخاری مسلم کی ہیں، اور بعض حدیثیں ضعیف ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. ہر دنیا میں کتنی ہی بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، تعریف کے لیے، فضائل کو بیان کرنے کے لیے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بعض واقعات فضائل اعمال میں، بزرگان دین کے فضائل صدقات میں، ان واقعات کو دیکھ کے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسا واقعہ، بعض کہتے ہیں ان میں اور بدعتیوں میں فرق کیا ہوا. بدعتی بھی تو ایسے عجیب عجیب واقعات بزرگوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، ایک عقیدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی کا اہل اللہ ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ پہ کتنی ہی عجیب و غریب چیز صادر ہو جائے، یہ اس شخص کے لیے عجوبہ ہو سکتا ہے جو کرامت سے واقف نہیں ہے، جس نے بزرگوں کی کرامتیں دیکھی نہیں ہیں. اور جس نے اہل اللہ کی کرامتیں دیکھی ہیں اس کو یہ چیزیں عجیب نہیں لگتی، اور نہ ہی اس کو ان چیزوں میں شرک نظر آتا ہے، بلکہ اس کو ان کرامتوں میں توحید نظر آتی ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت بزرگوں کی طرف مجازن ہوتی ہے. کرامت کا کرنے والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اگر ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں، اس سے عقیدہ خراب ہو رہا ہے. عقیدہ اس کا خراب ہوتا ہے جو اس کرامت کو بزرگ کا تصرف سمجھے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ ان کا تھا اور ظاہر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے ظاہر کیا، تو اس کا نہ عقیدہ خراب ہوگا نہ وہ. تبھی تبلیغی جماعت میں جتنے لوگ فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک بھی مشرک نہیں ہے، کسی کا بھی عقیدہ خراب نہیں. ہزاروں مشرکوں کو توحید پرست تو بنایا فضائل اعمال نے، میں نہیں سمجھتا کسی توحید پرست کو فضائل اعمال نے مشرک بنا دیا ہو. دیکھ لو جا کے جماعت والوں کو، نہ کوئی قبر پرست آپ کو ملے گا، باقی آپ کو قبر پرست ملیں گے. دیندار لوگ بھی قبروں پہ چڑھا دے پھول، تبلیغ والے نہیں چڑھاتے.
باقی آپ کو بہت ساری بدعت والے ملیں گے. میں نے تبلیغ والوں کو بدعتی، ہم جو نظر و نیاز کے خلاف بیانات دلائل سے امبار لگا دیتے ہیں، لوگ نہیں چھوڑتے. سیروزہ یہ 40 دن لگا کر آتے ہیں، نظر و نیاز، کنڈے، حلوے مانڈے، سب چیزیں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں. تو یہ توحید کا راستہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، بدعت کا راستہ. ایک چیز عملی طور پر نظر آ رہی ہے کہ بھائی توحید پر لوگ آ رہے ہیں، قبر پرستی چھوڑ رہے ہیں لوگ اس سے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ مشرکوں بدعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو، مشرکین کا راستہ سکھا رہے ہیں، حماقت اور بیوقوفی ہے، مشاہدے کا انکار ہے. تو میں اس کتب خانے کی بات کر رہا تھا، اس میں ایک صاحب آئے، فضائل اعمال کے خلاف کتاب مل جائے گی. تھوڑی دیر میں دوسرا آیا، یار وہ 20 رکعت تراویح کے خلاف ایک مولوی صاحب نے بڑی ٹائٹ کتاب لکھی ہے، وہ مل جائے گی. ایک نے کہا کہ ساری ایسی کتابیں. میں نے دل میں سوچا یہ کیسا کتب خانہ ہے جس میں بموں کے علاوہ، ایٹم بموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا دل چاہ رہا ہے اس سے بولوں اللہ کے بندے ان کتابوں کو ہٹاؤ. ٹھیک ہے آپ کا جو مذہب ہے، مسلک ہے، وہ برقرار رکھو، کوئی زبردستی کسی کو مجبور نہیں کرتا گن پوائنٹ پہ کہ ایک چیز پر آپ کو اطمینان نہیں ہے آپ اسی پر قائم رہیں. اگر آپ کو اس مسلک پہ اطمینان ہے، دیکھو ہماری مسجد میں شافی لوگ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی ان کو ملامت کی؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ امام شافی کی اتباع کرتے ہیں، امام شافی بھی قرآن حدیث ہی کے متبع تھے، انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہیں. مسلک ان کا اگر ان کو شافی مذہب پہ اطمینان ہے چلتے رہیں. تو اگر کسی کو کسی اور مذہب پہ اطمینان ہے، اس کا خیال ہے کہ یہی قرآن و حدیث ہے، چلتا رہے. لیکن مسلمانوں میں توڑ پیدا نہ کرے، ایسی کتابیں نہ چھاپے، نہ ایسی کتابیں لکھے جس سے مسلمان آپس میں لڑے، مناظرے شروع ہو، بحث مباحثے شروع ہو. اپنی بات کو مثبت انداز سے بس واضح کر دے، بس اس کے بعد اس کا فریضہ ادا ہو گیا. قیامت میں اللہ اس سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے حق کا اظہار کیوں نہیں کیا. اظہار کے ایک ہوتا ہے کافر کے خلاف کتابیں لکھنا، ایک ہوتا ہے اپنے مسلمانوں کے خلاف. دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا. آپ کا طرز تحریر ایسا ہو جیسے کسی عیسائی کے خلاف کوئی تحریر لکھ رہے ہو. ان کے بارے میں بھی قرآن نے حکم دیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے تم مناظرہ کرو، مباحثہ کرو آسان طریقے سے. وہ کافر ہے، ان سے آسان طریقے سے اپنی بات پیش کرنے کا حکم ہے. تو مسلمان کے بارے میں کیسے حکم ہے کہ اس کے خلاف ایسی بدزبانی استعمال کی جائے اور ایسی کتابیں جن کی نچلی ذہنیت ہو اور ان سے پڑھ کے لوگوں کا منفی ذہن بن رہا ہو، ایسی کتابیں مسلمانوں میں شائع کرنے کی اور مسلمانوں کے خلاف لکھنے کی کہاں سے جائز ہو سکتی؟ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے محرومی. اہل اللہ. تو میں اس آدمی کا واقعہ سنا رہا تھا، کہتا ہے پھر میں فلاں مسلک میں چلا گیا، پھر فلاں مسلک میں دیکھا بھائی ہر آدمی اپنے مسلک کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، صحیح ہے نا، اور اللہ کے دین سے اس کو واسطہ نہیں. کہہ رہے اتفاق سے آخر عمر میں میرا پھر جو اب کہہ رہے کچھ وقت پہلے میں نے تبلیغ جماعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، جن کے میں سب سے زیادہ مخالف تھا، خود کہہ رہے. کیونکہ جتنے مسلک ہیں ان کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تبلیغ جماعت کو ہٹاؤ راستے سے، ٹھیک ہے نا. وہ سب سے بڑی رکاوٹ اس کو سمجھتے ہیں. کہہ رہے جب میں نے وقت لگایا تو میں جیسے رفع الیدین کے ساتھ میں نماز بھی پڑھتا تھا، زور سے آمین بھی کہتا تھا. پہلی بات تو مجھے یہ ملی کہ انہوں نے کتنا میں نے وقت لگایا، 4 مہینے لگا لیے، کسی ایک نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز قرآن حدیث کے خلاف ہے. مجھے انہوں نے کہا بھائی جیسے پڑھتے ہو پڑھتے رہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، نماز پڑھنے والے بن جاؤ. تمہیں اگر یہی سمجھ لگتی ہے کہ اللہ اس کے رسول میں تو پڑھ لو، صحیح ہے نا. اگر تمہیں کسی عالم نے یہ بتایا تمہیں اس عالم کے علم پر اعتماد ہے، ٹھیک ہے. جاہل آدمی کو اپنے علم پر اعتماد کی اجازت نہیں، یہ بات یاد رکھیں. عوام کو تقلید ہی کرنی پڑے گی. ہاں آپ کو اگر جو ہے نا کسی عالم کی تقلید سمجھ میں نہیں آتی تو کسی دوسرے کی تقلید کر لیں جس پر آپ کو اعتماد ہو. عامی بادل تقلید ہی کرتا ہے، گھوم پھر کے وہیں آتا ہے عامی آدمی. یہ تقلید سے ہٹنا صرف مجتہدین علماء کا کام ہے. عامی آدمی ادھر نہیں تو دوسرے مولوی صاحب کی بات لے گا وہ علماء کی. تو جماعت میں اس کے بھائی تمہیں جن کی بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ رہے ہو نا، صحیح ہے. کہہ رہے میں نے 4 مہینے لگائے، مجھے اختلاف انتشار کی کوئی بات نظر نہیں آئی پورے 4 مہینے. اور میرے دل کو فائدہ ہونا شروع ہوا، میرے دل سے دنیا کی محبت ختم ہونا شروع ہوئی. دین کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کا شوق پیدا ہوا، مسلک کی تبلیغ کو نہیں، دین کی دعوت. کافر کس طرح مسلمان ہو جائے اور مسلمانوں کا توکل کس طرح اللہ کی ذات پہ پیدا ہو جائے. کہہ رہے اس کے بعد مجھے سکون ملا، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس کی حالت یہ تھی کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے اختلافات اور انتشار سے، یہ ساری غلط ہے، چھوڑ دو اس اسلام کو. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے، تصوف کی جو حقیقت ہے نا، جس کے لیے بنیاد پر تصوف کو رکھا گیا تھا، وہ حقیقت الحمدللہ آج بہت حد تک تبلیغی جماعت میں پائی جاتی ہے. میں خود جو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بھی جماعت ہی کی برکت ہے، جماعت والوں ہی کی برکت اور جماعت میں تھوڑا بہت وقت لگانے ہی کی برکت ہے. ورنہ دنیا کی محبت
جس طرح انسان کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف، اس میں کوئی اپنے آپ کو علم دین کے لیے فارغ نہیں کرتا. کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ 8-9 سال اپنی عمر کا بہترین حصہ آدمی مدرسے کی چٹائیوں پہ گزار دے، جبکہ اس کو پتا ہے میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں گا، عجیب عجیب راز کھول رہا ہوں، صحیح ہے نا. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ہم جب گئے علم کے لیے تو حضرت کا مدرسے کا وفاق سے نصاب وہی ہے جو وفاق المدارس کا ہے، لیکن الحاق نہیں تھا اس وقت. اب الحاق ہو گیا ہے، تو الحاق نہیں تھا. تو ہم پریشان تھے کہ سرٹیفکیٹ کوئی سند ونت تو ملے گی نہیں، تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا ہم مولوی صاحب ہیں، پتہ کیسے چلے گا ہم مفتی صاحب ہیں. سند کے بغیر، رپورٹ کے بغیر کوئی مانگتا ہے. پھر ملازمت کے مسائل ہوتے ہیں. چلو مولویوں کو تو ویسے کہیں ملازمت نہیں ملتی، پھر بھی وفاق کی ڈگری ایم اے کے برابر تو ہے نا کم از کم. چلو ایم اے کر لیں گے، کہیں نہیں کھپے تو ایم اے کر کے کچھ نہ کچھ تو پیسے ویسے کما لیں گے. حضرت کے پاس آئے، حضرت نے بتایا کہ بھائی اگر اللہ علم دے گا تو بغیر ڈگری کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عالم ہے، صحیح ہے نا. اور اگر علم نہیں ہے تو ہزاروں ڈگریاں لیتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، اور جو ہے نا دین کا کام لے گا تو اللہ اپنی مرضی، یہ کام اللہ لیتا. میں سرٹیفکیٹ کے مخالف نہیں ہوں. بعد میں کہیں ضرورت پڑی تو جامعہ والوں سے ہم نے پھر سرٹیفکیٹ بھی لیا ہے، کہیں آپ میرے خلاف مقدمہ کر دیں. جیسے وہ ٹی وی پہ آتا تھا کوئی، کیا نام ہے اس کا، عامر لیاقت صاحب، ان کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا کہ ڈگریاں جعلی ہیں، یہ آدمی 2 نمبر ہے. تو ایسے کہ میرے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اچھا اب تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ہم بیان سننے اب پتہ چلے تو ایسی کچھ بھی کوئی ثبوت ہی نہیں ان کے پاس. تو پھر جامعہ والوں نے بعد میں سند جاری جب کرنا شروع کی، بعد میں دے دی انہوں نے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جامعہ تو رشید کی سند ہے، وفاق کی سند ابھی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں کہیں کسی ادارے میں ملازمت کر ہی نہیں سکتا. آئیے سامنے یہاں. اور الحمدللہ اس توکل کی برکات، ہمارا کیا توکل جو بزرگوں نے بتایا ہمیں، اس توکل کی برکات دیکھ رہے ہیں. اتنا اللہ کے فضل سے عزت کے ساتھ اچھا کھا رہے ہیں، اور آپ کو سب کو پتہ ہے وہ، ٹھیک ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 گھروں کو پالنا اس زمانے میں تھوڑا سا مشکل کام ہے. ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے، ہر چیز ڈبل ہے، ہر چیز ڈبل. لیکن اللہ نے برکت الحمدللہ اتنی رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو شہزادوں جیسی زندگی سمجھتا ہوں. مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ غربت کا، مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھے نظر نہ لگ جائے، یہ ڈر ہوتا ہے. اتنی اچھی حالت میں الحمدللہ. تو بھائی یہ چیزیں، اس کی بنیاد کہاں پیدا ہوئی تھی؟ جماعت سے پیدا ہوئی تھی. جب شروع میں وقت لگایا نا تو وہاں بنیاد بیج انہوں نے رکھا ہے ان لوگوں نے. بعد میں پھر الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی صحبت بزرگوں کی میسر، اس سے تھوڑا بہت ٹوٹے پھوٹے ابھی بھی ہیں، کوئی اتنے بڑے کوئی بزرگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو تھوڑی بہت اللہ نے پیدا کر دی وہ اسی صحبت کی برکت سے پیدا کی ہے. تو میں جتنے نوجوان ہیں ان سے کہتا ہوں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو، اور جماعت میں تھوڑا بہت وقت نکال کے لگا لیا کرو. ماحول بدلے بغیر سدھرنا بڑا مشکل ہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ ہم آپ سے جا کے ایسے بیعت ہو جائیں جیسے صحابہ کرام بیعت ہوا کرتے تھے، جن کا ذکر ان آیات میں. نہ خواتین بیعت ہو سکتی ہیں، نہ ہم بیعت ہو سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین الحمدللہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان جانشین سے یا تو بیعت ہو جاؤ، یا ان کی صحبت اٹھاؤ، یا ان کی مجالس اٹھاؤ، تاکہ اللہ ان کے روحانی فیض کو تمہارے سینوں میں منتقل کرے، اور ان کے تقوی کو تمہارے سینوں میں منتقل کرے، ان کی للہیت اور ان کے نور کو تمہارے سینوں میں منتقل کرے. ورنہ انسان کے پاس جو علم آتا ہے خشک کا علم آتا ہے، خشک علم. کتابوں سے جو علم آئے گا اس میں تراوٹ نہیں ہوتی. سمجھ آئیے نا بات. معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. معلومات آج بہت، میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے کہ جن کے پاس جو علم کا سمندر ہے مگر عمل کے لحاظ سے کورے بالکل. ان کو شلوار ٹکنے سے اوپر اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسے مفتیان، ایک مفتی بھی ہے ایسے، شرم آتی ہے لوگ کیا کہیں گے شلوار ٹکنے سے اوپر. ایک عام آدمی سیروزہ لگا کے شلوار ٹکنے سے اٹھا لیتا ہے، صحیح ہے نا. انہوں نے 10 سال علم حاصل کیا، عالم بنے، مفتی بنے، شادی شدہ ہو گئے، بچے ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی، پھر بھی ان کو شرم آتی ہے کہ شلوار ہم ٹخنوں سے اوپر اٹھائیں گے لوگ کیا کہیں گے. داڑھی نہیں رکھ پاتے لوگ کیا کہیں گے. علم کا سمندر ہونا الگ چیز ہے میرے بھائی، دل سے دنیا کی محبت سے نکل جانا علیحدہ چیز ہے. یہ اہل اللہ کی صحبت سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے اہل اللہ کی صحبت میسر فرمائے اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی فرقے کے خلاف اب بیان بازی نہ شروع کر دیں. ہر مسلک میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اگر کسی کا کسی خاص مسلک کی طرف ذہن چلا گیا میرے اس بیان سے، جس مسلک کی طرف بھی ذہن گیا ہے ان میں بھی معتدل لوگ موجود ہیں، تو ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. لہٰذا آپ ایسا نہ ہو کہ اچھا مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے صحیح مراد ہے، اس کا مطلب ہے یہ لوگ، کیونکہ نوجوان آدمی کو نا شر کی بات کی طرف اس کی توجہ زیادہ جاتی ہے، خیر کی طرف ذرا توجہ اس کی کم جاتی ہے. اس لیے یہ کوشش نہ کریں. جو بیان کا مقصد ہے وہ اہل اللہ کی صحبت اٹھانے کی،
बुजुर्गों के साथ रहने की, दीनदारों के साथ वक्त गुजारने की, उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये क्या चीज है?